یہ حالت ایسے ہوں گے کہ یہ کم ہوگا، فطروں میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے. نہیں کتابوں میں کہ ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، یہ تو سب ہوگا جو حضور نے فرمایا وہ سب ہونے والا ہے، لیکن اس فطروں کا اور اس برائیوں کا ہم ذریعہ نہ بنے اور ان فطروں میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں جو علامت قیامت میں سے ہیں. اس کے لیے ہمیں اللہ نے جو اسباب دیے ہیں اس کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے. دیکھیں روز ایسی ایسی باتیں آتی ہے کہ آدمی اپنے دین کو ایمان کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بھی بے دینی آ جاتی ہے. اس میں اور ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جیسے چلا لگا رہے تھے تو اب ہم سوچیں کہ ہمیں چلے کے بعد کی ہماری کیا کیفیت رہتی ہے. جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا 4 مہینے لگا، اس میں کیفیت بنتی آدمی کی، ایک طبیعت بنتی ہے. بار بار 4 مہینے لگے تو اس کا ایک نفع تو یہ ہوگا کہ ہماری تازگی باقی رہے گی، کیونکہ شیطان جو ہے نا اوروں کے مقابلے میں دین والے پر زیادہ ہاتھ مارتا ہے. یہ مولانا سنت اللہ علیہ کے بیان میں کہ شیطان جو ہے ان لوگوں پر ہاتھ نہیں مارتا جو بے دینی کی زندگی گزارتا ہے. جن کی زندگی سنتوں والی ہوتی ہے ان پر زیادہ ہاتھ مارتا ہے، کیونکہ جو بے دینی ہے نا وہ تو بے دین ہی تھی. اس کی تو کوشش یہ ہے کہ دین والے کو بے دین بنانا ہے، تو ان پر زیادہ ہاتھ مارتا ہے اور اس کا شیطان بھی اتنی کوشش کرتا ہے. تو ہم اللہ نے اپنا فضل فرمایا اللہ میں چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ خطرہ لگا ہوا ہے نفس کا، شیطان کا. اس لیے ہمیں محنت کرتے کرتے ان سب چیزوں سے بچانا بھی ہے. اور اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں، وہی بات ہے جس سے یہ سب ملا ہے اسی سے بچے گا. محنت کو تسلسل سے کیا جائے گا ان حالات میں، اور اپنے مقام پر آنے کے بعد مقامی ماحول اچھا بنایا جائے. تو اس مقام 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے، 8 مہینے اپنے مقام پر ہم اس ماحول کو زندہ کریں تو اس ماحول میں ہم محفوظ رہیں گے. ورنہ اگر ماحول مقامی نہیں بنا اور ہم نے اپنے آپ کو مقامی ماحول میں مشغول نہیں کیا تو پھر جو ماحول ہوگا وہ ہمارے ماحول پر غالب آ جائے گا، ہم نہیں بچ پائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر ہدایت کا اللہ نے بیت اللہ بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، وہ برکت والا اور ہدایت کا گھر وہ بیت اللہ. مولانا کے ایک بیان میں حضرت نے لکھا کہ اگر مقامی ماحول ہم نے نہیں بنایا تو پھر کیسا اثر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک مقامی ماحول میں کوئی اثر کرنے والی کوئی نبی نہیں آئے، کہ کوئی آئے نہیں نبی، کوئی چیز ہے ہی نہیں نبی کی بات. جاہلیت کا زمانہ چلنا شروع ہوا، تو جاہلیت کا زمانہ جب چلا تو وہ بت پرستی میں آ گئے، اور وہ بت پرستی بڑھتے بڑھتے بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. وہ بت پرستی میں وہ بیت اللہ میں بھی گھس گئے، اور ایک دو بت نہیں 360 گھس گئے. ہمارے نبی علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، 40 سال تک وہاں رہے، نبی نہیں بنے. تب تک وہ بت وہیں کے وہیں تھے، پھر نبی بن گئے. نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی السلام نے گزارے، وہ بت وہیں کے وہیں تھے، کعبہ شریف میں تھے. پھر وہ تو ہجرت کر کے گئے اور وہاں سے مکہ کو فتح کر کے آئے. اس کے بعد وہ وہاں ماحول زندہ ہوا، اس کے بعد وہاں سے بہت صاف ہوئے ہیں. بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو میرا اور آپ کا گھر کہاں بچے گا. شیطان ہم کو مطمئن کر دیتا ہے، حالانکہ یہ فکر کی چیز ہے. تو جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچتا تو اس کے ماحول میں ہمارے ننھے منھے بچے، ہماری مسکراہٹ، اس لیے بھی گھر کی روزانہ کی تعلیم ہے، گھر کی محنت ہے. اور ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھر میں ساری باتوں کے چرچے ہیں، اللہ رسول کے چرچے ہمارے گھر میں نہیں. ہم سوتے ہیں ہمارا گھر لاج بن جاتا ہے، کھاتے ہیں ہمارے گھر ہوٹل بنتے ہیں. لیکن آپ سوچو 24 گھنٹے میں ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں، سب جس سے بھی بزرگ سے ملے ہمارے بچے ہیں دعا کرنا اللہ انہیں نیک بنا دے. وہ سب چاہتے نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں. تو اچھی چیز ہے کہ بننے چاہیے، نیک بننے چاہیے، لیکن اس کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے نا، کہ اس کے اسباب ہیں. اللہ نے بچے کو نیک بنانے کے اسباب اللہ نے بتائے. بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھو، ایک کان میں اقامت پڑھو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ اس کے دل میں اچھی آواز چلی جائے. اس کو اچھا نوالا پہلے کھلاؤ، تحنیک. لوگ حضور کے پاس جا کر کہتے تھے کہ تحنیک کر دو، تو حضور تحنیک کرتے تھے اور ورنہ زمزم منہ میں ڈالتے تھے. یہ بچے کے پیٹ میں اچھے غذا شروع میں جائے، اس کے کان میں اچھی آواز پڑے گی، اس کے اسباب ہے. پھر حکم یہ ہوا کہ جب بولنا سیکھے تو اس کو اللہ سکھاؤ.
नाम रखने का वक्त आए तो उसका अच्छा नाम रखो। नाम का असर होता है। हमारे लोग नाम ऐसे ही रख देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम नाम कोई आता था तो नाम सुनते थे तो नाम बदल देते थे, अगर ऐसा लगे। नेक फल, हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैठे थे, एक आदमी को कहा, ओ भाई ये बकरी खड़ी है, इस बकरी का दूध निकाल लो। तो वो आदमी खड़ा हुआ, तो कहा क्या नाम है? ये नाम है। तो बैठ जाए, मुफ्त से उसका नाम था, तो बैठ जाए। दूसरे को कहा भाई तुम निकाल लो जरा भाई, तो उसको खड़ा किया, तो उसको पूछे क्या नाम है भाई, तो तुम भी बैठ जाओ। फिर तीसरे को कहा क्या आप जरा क्या नाम है? शिफा। कहा ठीक है आ गए लोग, ये दूध लेने जा रहे हैं लेकिन उससे परहेज कर रहे हैं, ये गलत नाम वाले से नहीं दूध निकलवा रहे हैं। एक मरतबा सफर में जा रहे थे एक रास्ते से, तो पहाड़ आ गया, तो बस्ती वालों से पूछा कि इस पहाड़ का क्या नाम है? उस पहाड़ पर रास्ता बना हुआ था, का ये नाम है। उसका नाम था जिल्लत देने वाला। तो हुजूर ने कहा हम इस पहाड़ से नहीं जाएंगे। दूसरा पहाड़ से दूसरा रास्ता ले लिया, वहां रास्ता भी नहीं था, लेकिन बगैर वो रास्ते वाले पहाड़ से, लेकिन वो उस रास्ते से गए कि जो जिसका अच्छा नाम था। ये सब ये हमारी हिफाजत के असबाब सिखाए कि नाम कैसा हो, बच्चों की तरबियत कैसी हो, ताकि हम इसी बुनियादों पर परवान चढ़ें। क्योंकि हमें अल्लाह के पास ईमान वाला बनकर जाना है, इस्लाम वाला बनकर जाना है। ये सब चीजें सीखने की होती है, इसलिए मकामी माहौल हमको बनाने को कहा, मोहल्ले की मेहनत, घर की मेहनत, और जब जमात में जाए तो इनकी ये फिक्रें उजागर करें। आदमी के अंदर जब इसकी फिक्र नहीं होती तो ना अपनी फिक्र करता है ना अपने घर वालों की। फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर जो फिक्र है जैसी सवाल होती है वही काम करता है। आदमी की फिक्र उसके अमल की इमाम होती है, कि जो फिक्र सवाल होगी वही काम करेगा। ये मुबारक मेहनत जो है वो इन फिक्रों को बनाने की मेहनत है। इसलिए हम इसको सरसरी न समझें कि तबलीग के नाम पर हमको जमा किया और तश्कील कर ली ना। ये तो उन लोगों का एहसान है जो हमारे पास आते हैं, हमारा ज़हन बनाते हैं, हमें तश्कील करके अल्लाह के रास्ते में ले जाते हैं। तो हम इस शक्लों पर बाकी है, वरना अगर छोड़ दें तो हमारा क्या हाल बनेगा? खाना ही खाली रहते हैं, उम्मीद ही रहते। जो दिल खाली हो जाएगा उसमें जिन भूत आ जाते हैं, शैतान अंदर आएगा, फिर शैतान अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। इसलिए हम इसको अपनी जरूरत समझकर बगैर तश्कील किए अपने आप को इस माहौल में रखें, अपने आप को इस माहौल में लाएं। एक हमारी जरूरत की चीज ये होगी। दूसरी बात जरूरत की जो है वो ये है कि हम लोगों के लिए जरिया बने, अच्छा जरिया बने। हम दुनिया से जाएं तो हम बहाजे न मरे। मौलाना उमर साहब का एक जुमला बुजुर्ग से सुना, वो फरमाते थे कि बहाजे न मरे। कि बहज किसको कहते हैं? ऐसी औरत जो अकेली थी और बगैर औलाद की अकेली थी, मर गई, उसका बात पूरी हो गई। और एक आदमी ऐसा अपने पीछे नस्ल छोड़कर गया, नस्ल, तो उसका नाम चलेगा, ये फलां के बेटे, ये फलां के पोते, ये फलां के नवासे, ऐसे बात नाम चलेगा। ऐसे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम बहज नहीं मरेंगे, फिर हम लोगों को कमा कर मरेंगे। हमारी जिंदगी कितनी बहुत छोटी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। हुजूर ने फरमाया कि हमारा उम्मती बैन 70 व 60, बहुत कम होंगे जो उसके ऊपर जाएंगे। तो हमें मरना तो है ही, अब कौन किसको याद रखता है? देखो हम अक्सर जो रहते हैं ना, अपने घरों में नहीं रहते, बाबा के घर में रहते हैं, बहुत सारे दादा की प्रॉपर्टी में रहते हैं। तो जिस दादा के घर में रहते हैं, पूरे महीने में दादा कितनी मरतबा याद आए, दुआ में दादा कितनी बार याद आए। बहुत सारे परदादा के घर में रहते हैं, हाँ, दादा के भी नहीं, परदादा के घर में रहते हैं, लेकिन वो दादा याद नहीं आते, याद भी नहीं कि परदादा के घर में रहता हूं, तो वो याद नहीं करेगा, सब भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने खुद फिक्र करके जाएं कि हमारे हाथ से लोग दीनदार बन जाएंगे, दीन वाले बने, तो हम दुनिया से चले जाएंगे। वो जितना दीन का काम करेंगे वो हमारे नाम अमल में आएगा। वरना एक सुभान अल्लाह का भी आदमी मोहताज हो जाता है मरने के बाद। इसलिए ये दूसरी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। मेरे सामने में अपना खाता खोल कर जाओ, अपना अकाउंट खोल कर जाओ। लोग ये सोचते हैं मेरे बाद वाले करेंगे, हम अपने अगलों के लिए करते हैं, हम अपने अकेलों के लिए कितना करते हैं, तो बाद वाले कितना करेंगे सोचो। हालांकि ये जो अभी हमारी उम्र के मजमा है वो तो अपने माँ बाप का अच्छा फरमाबरदार मजमा है। हाँ, अब जो नई नस्ल आती है वो तो जीते जी नहीं मानती, तो मौत के बाद क्या मानेगी? तो आदमी ये सोचता है कि ये भी शैतान का एक हरबा है कि दूसरों पर उम्मीद दिलवा दो उसको और उसको ना करने दो। अल्लाह ने हमें अपनी जान का मालिक बनाया है, अपने माल का मालिक बनाया है, तो इसकी क्या, इसको अपने अपने काम आने वाली चीजों में इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत बड़ा जरिया ज़ख़ीरा है। मौलाना इलियास साहब के मुताबिक लिखा
کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ تو اللہ کے پاس اکیلے اکیلے جائیں گے، میں پورے ملک کے میوات کے ساتھ جاؤں گا، یوں کہتے تھے پورے ملک کے میوات کے ساتھ. کہ مولانا اس علاقے میں چلے پھرے، اللہ نے میوات والوں کو ہدایت دی، صحیح رخ پر آ گئے، خوشی میں کہتے تھے کہ میں پورے ملک کے میوات کے ساتھ جاؤں گا. اب پورے بر اعظموں میں اللہ نے ان کی محنت کو پہنچا، ان کی کیا، اللہ کے نبی کی محنت، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. تو 6 بر اعظموں میں کام ہو رہا ہے، قیامت کے دن ان کا کتنا بڑا کھاتا ہوگا. تو ہم نے سے ہر آدمی ایسا کھاتا کھول کر جا سکتا ہے کہ اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعتیں لے کر جائیں. اب 4 مہینے کی جماعت آدمی لے کر گیا، 15 آدمی اس کے یہاں سے تیار ہوں گے. ہاں پھر وہ 15 2 بار 3 بار رہ جائیں گے تو وہ امیر بن جائیں گے، پھر ان کے ساتھ جماعتیں جائیں گے. تو ایسا ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہمارے یہاں سے تیار ہو جائے گا. اس لیے شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا ہے کہ یہ کھڑا ہی نہ ہو، یہ وقت ہی نہ لگے. ابھی جو ہمارے حضرات کا آپ کے پاس آنا ہوا اسی لیے کہ بھائی ایسے غفلت کے ماحول میں یہ بہت سارے لوگوں میں خوف غالب ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. اثر کے بعد بتائیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ سب کے ابھی اللہ کے غیر کو بہت بولا گیا، ان دنوں میں اللہ کا غیر بہت بولا گیا اور اللہ کے غیر کا اثر بہت لیا گیا. اس میں ضرورت یہ ہے کہ اللہ کو بولا جائے اور اللہ کا تاثر لوگوں کو دیا جائے، اللہ کے ماں سوا کے تاثر سے لوگوں کو نکالا جائے. اس کے لیے جماعتیں بنا کر پھرنے کی ضرورت ہے، اپنے محلے والوں کو بھی لے کر جانا ہے اور علاقوں میں جا کر اس کو بولنے کی ضرورت ہے، اللہ کو بولا جائے. تو یہ اس سے لوگوں کے ایمان محفوظ ہوں گے اور جینے والے اچھا جیئیں گے. اور اس کی فکروں کے ساتھ جو اگر کوئی مرا تو انشاءاللہ ان کا مرنا بھی اچھا ہوگا. اس لیے ماشاءاللہ سب کے بعد کی ہم حضرت کے سامنے بات آئی تھی کہ ابھی یہ جو بنیاد ہے ہماری، یہ تاریخ جو ہم کو ملی ہے 20 تاریخ، شاید 20 تاریخ 20 کہ اب سے لے کر تب تک ہمارے سارے ساتھی ماشاءاللہ ایک بہت اچھے مجمع میں. اس سال تو آپ کے وہاں اچھی جماعتوں کا خروج جو اللہ قبول فرما لے، لیکن ہم تقاضا دیں گے کہ ابھی ماشاءاللہ لوگ متوجہ ہیں، جوان متوجہ ہیں، الحمدللہ ہمارا چلہ لگ گیا، اللہ اسے قبول فرماوے. لیکن ایک اتنا بڑا مجمع جو تیار ہو رہا ہے، اگر میں تھوڑی سی قربانی دے دوں، چلے کے بجائے اور 2 چلوں پر آ جاؤں گے، اس سال کے 4 مہینے لگیں گے. لیکن میری مسجد کی اور 2 جماعتیں بن سکتی تھی کہ اگر میں 2 چلے دیتا ہوں، ایک چلہ دے دوں پھر اور ایک چلہ دے دوں، تو میرا اکیلے کا چلہ نہیں لگے گا. ایک ذمہ دار کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ اس کی مسجد کے 15-20 آدمی تیار ہو جائیں گے. تو جن کا وقت لگ گیا ہے وہ بھی اگر اس طرح کی قربانی پر آتے ہیں کہ بھائی چلہ تو لگا لیکن ابھی اور مسجد مجھے لگانا ہے، اور جن کا باقی ہے وہ تو اس کو ضروری سمجھ لیں کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسے جمعہ کے ماحول میں ہمارا اجر بڑھ جائے گا. کتابوں میں لکھا کہ پیاس کی حالت میں کوئی پانی پلائے اور بھوک کی حالت میں کوئی کھانا کھلائے تو وہ اس کا اجر الگ ہوگا کہ اس نے پیاس کی حالت میں پلایا ہے، اس نے بھوک کی حالت میں کھلایا ہے. تو ایسے جن حالات میں یہ ان سب چیزوں کے تقاضے ہیں. ہاں ابھی آپ کو نہیں پتا، ہماری جماعتیں جب پھری اپنے صوبے میں پھری تو بعض علاقے میں لوگ کہنے لگے اچھا تم ایسے حالت میں جماعت میں آئے ہو. لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے تھے، جماعتوں کی برکت سے لوگ مسجدوں میں آئے. ہاں جماعت کی برکت سے. اور صوبوں میں بھی جماعتیں جب چلی پھری ابھی گئی ہوئی ہمارے قریباً 250 جماعتیں ابھی اللہ کے راستے میں، تو جماعتیں گئی تو ان کا خوف نکلا ہے اور وہ مسجدوں میں آئے ہیں، ورنہ لوگ تو مسجدوں سے خوف کھا گئے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت نے لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیا، اللہ سے جوڑا ہے. تو اس میں ہمارا کام ہم ذریعے بنانے کے طور پر استعمال ہو گیا ہے کہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. اس لیے جب اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہم کو اللہ نے تبلیغ کی محنت میں لگایا، سوچ لی اس کی، تو انشاءاللہ اس کی ہم قدر کریں گے. انشاءاللہ ناقدر لوگوں میں ہم اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے. سب نیت کرتے ہو کہ انشاءاللہ قدر کریں گے، تو سب نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس جمعت کو، یہ جو جمع ہوا ہے اس جمعت کو توڑیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے حرکت میں آئیں گے. ہم بھی حرکت میں آئیں گے اور سب کو حرکت میں لائیں گے. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اب ہمت کر کے بتاؤ کون کون کہہ رہا ہے کہ 20 اگست تک میں انشاءاللہ 20 سے لے کر 20 اگست تک میں ہم اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر اپنی مسجدوں سے جائیں گے. سب کرتے ہو ارادے؟ دیکھو کون کون نیت کرتا ہے. چلو کھڑے ہونا شروع کرو. بسم اللہ. اصل بات تو ماشاءاللہ کھڑا کیا تھا جن کا اس سال وقت لگ گیا، لیکن وہ حضرات بھی اور دوسرے حضرات بھی اب ہمت کر کے لکھنا شروع کرو. شیطان ہمیں ٹلوائے گا کہ ہاں یہ کرنا تو ہے لیکن بعد میں دیکھیں گے، تو وہی بات ہوگی جو شیطان کی ہے. اب کرو ہمت کر کے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے. جو ابھی جانا چاہے ابھی، ورنہ آخری تاریخ جو ہے وہ 20 اگست، ابھی سے لے کر 20 اگست تک جو تاریخ آپ کو مناسب ہو اپنی مسجد سے طے کرو اور اپنی جماعتیں حاضر کریں. کرو ہمت. ٹھیک کھڑے ہو جاؤ.
کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، اللہ بہت مبارک. آپ یہیں راجولہ کے ہو؟ اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے. راجولہ سے تو پوری جماعت تھی عبداللہ کے ساتھ، رمضان میں بن رہی تھی. ارے راجولہ سے تو عبداللہ کے ساتھ پوری جماعت رمضان میں جانی تھی. کیا عبداللہ؟ اور بھی فرمائے، اور ساتھی بھی فرمائے، اور بستیوں والے آئے ہیں وہ بھی فرمائے. چلو بھائی، یہ ساری باہر جو ہے وہ آپ ہی حضرات کی محنت کے برکت سے ہے. آپ حضرات محلوں میں چلے ہو پھرے ہو، آپ ہی حضرات نے کشت کیا ہے. یہ ساری خیر آپ کے حصے میں ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اکثر ماشاءاللہ ہمارا یہاں جوان مجمع بیٹھا ہے، چھوٹی چھوٹی عمر میں اللہ نے اتنی اچھی بات کی توفیق دے دی. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. آپ کہاں کے ہو؟ راجولہ. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. جی آپ کہاں سے ہو؟ جی آپ بھی راجولہ سے. اللہ مبارک فرمائے. اور فرمائیں اور فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی چرچا بننے لگائیں گے. کریں گے. دیکھو اکثر جوانوں کا مجمع ہے، حالانکہ اگر اللہ توفیق نہ دے تو پھر یہ جوانی جو ہے وہ جنون ہوتی ہے. شباب و شعبۃ من الجنون. جوانی پاگل بنا ہوتا ہے کہ جوانی میں آدمی بہت گناہ کرتا ہے. ہاں، اللہ اس میں سے جس کو بچا لے وہی بچتے ہیں. اس لیے اللہ نے لالچ دی جوان کو، ارشاد والنشا فی طاعت اللہ، کہ جو جوان اللہ کی اطاعت میں رہے گا اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. کیونکہ جوانی میں اپنے پاس شیطان بہت محنت کرتا ہے. لالچ دی اللہ نے جوانوں کو لانے کے لیے. ایک سجدہ بوڑھے کے 70 سجدوں پر بھاری بتایا. کرو ہمت کہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ کو ہماری جوانی اللہ نے دین والی بنا دی، مسجد والی بنا دی. اب اس کی قدر کرنا کہ جس سطح پر ہے اس سے آگے جانا. اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ اللہ ہم کو مسجد میں لے آئے. ہم سوچے ابھی کتنے جوان پتہ نہیں کیسے کیسے لائانی میں ہیں. اگر ہمارا اللہ فضل اور مہربانی نہ کرتا پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کو آگے بڑھاؤں. کرو ہمت اور کرو ہمت. ہر بستی والے بتائیں ماشاءاللہ آپ کی بستی میں بہت استعداد ہے. ابھی جماعتیں آئی تھی تو ان جماعتوں کی برکت سے کئی جماعتیں نقد بنی، 4 مہینے کی بنی، 6 کی بنی، لاک ڈاؤن میں بنی. ہاں کرو ہمت. اس کا مطلب کہ آپ کی بستی میں استعداد ہے، بس وہ تھوڑا گھٹنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اگر کچھ ذمہ دار ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی بستیوں کے لوگ بھی ہمت کر لیں گے. ماشاءاللہ سب سے ملاقات تو یہ ساری بستیوں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. ہر بستی کے ساتھ ہی طے کریں. حضرت شیخ کی ایک بات حضرت شیخ نے فضائل میں لکھی ہے، اپنے کو مردوں میں شمار کرو. ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہر کے ساتھ یہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ میری موت اس سال آ جائے. اچھا میں بتاؤں، جس کو پتا چل جائے کہ میری موت اسی سال آنی ہے وہ کیا کرے گا؟ سستی کرے گا؟ ارے بولو بھائی، سستی کرے گا؟ غفلت کرے گا؟ جتنے لوگوں کی موت آئی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس سال ہماری موت آنی ہے. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ابھی بہت لمبا جینا ہے. حالانکہ ان کی موت نے آ کر ان کو پکڑ لیا. حضرت شیخ نے لکھا، ہر آدمی 2 باتیں لکھی کہ جس کو جو کام کرنے کا موقع ملے وہ اس کو آخری سمجھ کر کر گزرے. اگر ہمیں پتا چلے کہ آج کی مغرب کی نماز آخری ہے، وہ آدمی کیسی کرے گا؟ اچھے سے اچھے بنائے گا. بولو صحیح غلط؟ حضرت نے لکھا جس کو جو کام کرنے کا موقع ملے اس کو آخری سمجھ کر کرے. اور دوسرے کی کیا بات فرمائی کہ اپنے کو مردوں میں شمار کرے. ہو سکتا ہے کسی سال مجھے چلے جانا ہے، اب موقع ملا لاؤ میں کر لوں. ہاں کرو ہمت کرو. کھڑے ہو کر بتاؤ ہمت کر کے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کتنا ساتھ دے گی. ابھی میرے ہوش و حواس سے میں طاقت میں ہوں، انشاءاللہ میں اپنا وقت لگاؤں گا، اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بناؤں گا. اور بتاؤ اور بتاؤ، ہمت کرو. بستیوں والے بھی بتائیں کہ فلاں فلاں ساتھی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری بستی سے جماعت بنے گی. کرو ہمت. بتاؤ بتاؤ ہمت کرو. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے اور اللہ کی مدد بھی بڑی ہے. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. کریں فرما ہمت کریں. ماشاءاللہ ان سے تو جماعتیں تیار تھی.
यहाँ से तो जमात तैयार थी, अमरेली से भी एक जमात बन रही थी। करो, हिम्मत करो। भाई अब्दुल्ला है, उनके साथ जमात बन रही थी। अच्छा, सब नियत करो कि इंशाल्लाह इस तकाज़े को अभी हमें बैठाएंगे तो इसको हम संजीदगी के साथ इसको सोचेंगे। अभी आप हजरात को बैठना है और अपनी इन साथियों की तरतीब बनानी है। तो बस्तियों वाले मस्जिद की सतह पर बैठेंगे तो मस्जिद की सतह पर अपने साथियों को ज़हन बनाओ कि भाई माशाल्लाह थोड़ी सी हिम्मत कर लो, इंशाल्लाह जमात बन जाएगी। तो अभी बैठना हो तो उस मौके पर अपने साथियों को इस तकाज़े पर आमादा करना है। करेंगे इसकी फिक्र। बाकी इतना तो तय कर लो कि इंशाल्लाह हम सब जिनका वक्त लग गया वो भी और जिनका वक्त लगना बाकी है वो भी इंशाल्लाह अपना सालाना चिल्ला तो जरूर लगाएंगे ताकि एक हरकत पैदा हो जाए। लगाओगे इंशाल्लाह? कौन नियत करता है लगाएंगे? और बताओ जरा, बताओ। अच्छे से उठाओ, अच्छे से, और अच्छे से उठाओ, और अच्छे से उठाओ, और अच्छे से उठाओ, माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग खड़े भी हो जाओ। जो ये कह रहे हैं कभी से लेकर 20 तारीख तक इंशाल्लाह हम चिल्ला लगाएंगे, वो जरा अपनी जगह पर खड़े भी हो जाओ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, और खड़े हो, जल्दी 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 जल्दी, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और करो हिम्मत। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे। और करो हिम्मत, और करो जी, और करें हिम्मत, और करें हिम्मत, माशाल्लाह, और करें हिम्मत, और करें हिम्मत। बाहर वाले भी बताएं जी, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे। और फरमाएं, और फरमाएं, और करें हिम्मत। ये तो करने से ही होता है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से क्या कहा? बेटा ये हिम्मत के कामों में से है, इसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ, और थोड़ी सी हिम्मत कर लें, और थोड़ी सी हिम्मत कर लें। इसका अजर बहुत बड़ा है कि अल्लाह का कलमा दुनिया में जिंदा हो, इस गरज से कोई चले फिरे और उसके जिस्म पर गर्दन गुबार लगे, अल्लाह जहन्नम की आग को क्या धुएं को भी हराम कर देते हैं। अल्लाह के मुझे ऐसा पसंदीदा रास्ता है। हाँ, करो हिम्मत। अल्लाह पाक आप हजरात का इस्तेमाल करेंगे और आपके मस्जिदों में माशाल्लाह जमातें बनेंगी। वो जमातें आपके साथ जाएगी, उनका दीनी ज़हन बनेगा, दीन की मेहनत सीखेंगे, हमारे पास वो दीन का काम करेंगे। जिन बस्तियों में आप हजरात जाओगे वहाँ माशाल्लाह काम होगा। आपके यहाँ से तसलसल से 2-4 जमातें जमोई गई, तो जमोई वाले माशाल्लाह इतना माशाल्लाह काम की वहाँ फिजा बनी, अभी की जमातें गई। लॉकडाउन में भी आपकी जमात वहाँ थी। आप हजरात के बरकत से पूरे जिले में हरकत आई है। तो इस तरह आप हजरात जब अभी जाओगे ना तो इन इलाकों में काम होगा, वो आपके नामायामाल में आएगा। और फरमाएं, और फरमाएं। मैं देखो कोई उठने की फिजा में बनाया जी, माशाअल्लाह। देखो और कौन हिम्मत कर रहा है? हिम्मत करने की एक चीज है। इसमें जो भी बैठे हैं जिनका इस साल का वक्त लगना बाकी है, जरा बात उठाओ। जो बैठे हुए हैं उसमें जिनका इस साल का वक्त लगना बाकी है, जरा उठाओ जिनका बाकी है वो। और बताओ, और जरा उठाओ, और देखो असल बुनियादी चीज इस वक्त में समझते हैं कि इस वक्त में अजीब हालात में है, मुल्क के हालात है वो उसकी जगह है, फिर ये वावाजोड़ा की वजह से जो कुछ हालात है वो उसकी जगह है। लेकिन ईमान के बढ़ने के लिए और अल्लाह को से कुछ लेने के लिए कुछ सीजनें होती हैं, उस सीजन में उसको लिया जाए। और
وہ سیزن ہاتھ میں سے چلی گئی تو کھیڑو جانتا ہے کہ پھر اگلے سال تک کچھ نہیں۔ ایمان والا جو ہے اس ایمان والے کی زندگی کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ مختلف حالات میں کیوں اس کو نوازنے کے لیے، اس کو نوازنے کے لیے۔ اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات میں آدمی اللہ کی دین کو پکڑ لیتا ہے، اس کی نسلوں تک قبضہ ہو جاتا ہے۔ وقت ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام پر بدر بھی آیا، احد بھی آیا، امراء الاسد بھی آیا، غزوہ تبوک بھی آیا، یہ سارے حالات ہیں۔ اور ان حالات میں حضرات صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کو پکڑا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 10 سال مدینہ منورہ، 13 سال تک اپنی زندگی میں آپ دعوت بھی کھل کر نہیں دے پائے، لیکن ہم تعالیٰ شاہ ہو گئے 10 سال پورے ہوتے ہی غزوہ حج یہ اپنا حج مکہ لائے، اور آپ نے جو حج کیا ہے تو آپ کے ساتھ میں 1.25 لاکھ کا مجمع۔ کچھ اوقات ہوتے ہیں میرے دوستوں، ان اوقات کو اس وقت میں کر لیا جاتا ہے اور اس عمل کو اس وقت میں کر لیا جاتا ہے، وہ عمل اپنی جگہ پر بہت قیمتی رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا، تو سب سے پہلی جو چیز ملی ہوئی، سب سے پہلی جو جنت میں سب سے آخر میں ملے گی، وہ دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا کہ میں تم سب سے راضی ہوں، جو جنت میں بھی سب سے آخر میں ملے گی۔ دوسری چیز اللہ نے یہ کر دی کہ ان کے دین، اس دین کو تو اللہ نے پوری دنیا میں چلا دیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور وہ دنیا میں چلا۔ میرے دوستو، لیکن اس کے بعد میں حق تعالیٰ شاہ نے صحابہ نے جو لگایا تھا اللہ کے دین پر، دیکھو امریلی والوں اور راج اللہ والوں، کچھ باتیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ آج مولانا کا بیان ہو گیا، مولانا یاسین صاحب کا بیان ہو گیا، لیکن بس مجھ سے رہا نہیں گیا، بات ان کی پوری آ گئی۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ حالات کے زمانے میں جو صحابہ نے کیا تو پہلے اللہ کی رضا ملی، دوسری بات آج پوری دنیا میں اگر آپ حساب لگاؤ کوئی جاننے والا ہے تو صبح کو آسٹریلیا کے پچھلے جزائر سے اذان شروع ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت میں یہاں امریکہ میں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں طلوع ہوتا ہے، کوئی گھنٹہ ایسا خالی نہیں جاتا کہ جس میں دنیا میں اللہ اکبر کی آواز نہ جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ جا رہی ہے۔ اللہ نے اس دین کو اتنا چلایا، آج تک چل رہا ہے، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی اس دین پر کوئی حرف آتا ہے تو بازار میں رہنے والا مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو شراب کی عادت ہے، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ میں اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ محبت ہے کہ وہ آ کر کے اپنی جان دے دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ یہ دین خدا نے اتنا چلایا ہے، یہ سب صحابہ پر جاتا ہے، اور وہ دنیا جو صحابہ نے اس دین پر لگائی تھی تھوڑی سی، حق تعالیٰ شانہ نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دنیا کے خزانے اسے کھول دیے، ایسے کھول دیے کہ صحابہ کے گھروں میں دینار اور درہم کی بوریاں ایسی پڑی رہتی تھی جیسے آج میرے اور آپ ہم کسانوں کے گھروں میں اناج کی بوریاں پڑی رہتی۔ یہ دین جو ہے، یہ اللہ کی رحمتی جو ہے، یہ جتنا حالات میں اللہ کے دین کو کام بنایا جاتا ہے، پھر حق تعالیٰ شاہ اس پر فیصلے فرماتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہو، یہ حالات جو آئے ہیں یہ تو گزرنے والے ہیں، خوشی کا حال بھی گزر جائے گا، تکلیف کا حال بھی گزر جائے گا،
5, 4, 6 महीने के बाद में किसी को याद भी नहीं होगा तो वावाजोड़ा कहाँ आया था और परेशानी कहाँ आई थी। मसला तो अल्लाह के हाथ में है। अब इस वक्त में सबसे अहम जो चीज जो हमारी जिंदगी को बदलेगी और हमें अल्लाह से करीब करेगी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आमाल वाली और दावत वाली मेहनत है। अब इस मेहनत में और दुनिया की मेहनत में क्या फर्क है, मैं अर्ज करूँगा। दीन की मेहनत में आदमी को जहां अपना उजड़ना नजर आता है वहां आबादी बिल्कुल उलट है कि यहां मैं जाऊंगा तकाज़े पे उजड़ जाऊंगा। मतलब मैं अभी चिल्ले में जाऊंगा तो मेरा सारा कारोबार फेल हो जाएगा। मैं भी चिल्ले में जाऊंगा तो मेरे साथ अभी मेरे को तो कर्जा भी लेना पड़ेगा, घर का खर्चा भी देना पड़ेगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, ये नजर आएगा। लेकिन इस हाल में आदमी की भाई नहीं, मेरे नबी ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, सहाबा ने 24-24 घंटे में एक एक खजूर खा करके काम किया था। अल्लाह ने उनको उजाड़ा दिया, अल्लाह ने उनको आवाज दिया। इस वक्त में दुनिया में ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये वक्त है, अभी का ये वक्त है हमें अपने आप को बनाने का और दुनिया पर मेहनत करना है, दीन की मेहनत करने का। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, बात मौलाना की पूरी सामने आ गई। अब ये मजमा जो है ये कम से कम इसलिए कि आपका बहुत बड़ा मजमा वो है कि जिसका अभी पिछले 8 महीनों में वक्त नहीं लगा है। मेरा अंदाज तो ये है भाई इलियास, तुम्हारे यहाँ जमातें 3 दिन की, चिल्ले की, 4 महीने की लगाने वाले साथी कितने हैं, लेके जाने वाले साथी कितने हैं, कुल सब मिलाकर, कुल सब मिलाकर मैंने दोपहर से आपको सौंपा है। ये तुम अमरेली का बताओ है, ठीक है? 40 आदमी अमरेली में है। बैतुल मजीद हमारे राजूला में कितने हैं? 38 आदमी, कितना था? 78। और ये कहाँ है जेसर, कितने हैं? सिद्दीक 10 है, 10। चलो कितने हो गए? 78 और 88। और बोलो रामनगर, रामनगर में कितने साथी है? 10 साथी है। चलिए कितने हुए? 98। और तुम्हारे यहाँ ओ भाई 6 साथी, कितने हुए? 104, बराबर। और भाई कहाँ है हमारे दाऊद भाई? दाढ़ी है, डूंगर 5, 110 आदमी, बराबर है। और खांबा है 5 आदमी, 115 हो गए। बीजापुरी वहाँ 5 आदमी, चलो 120 हो गए। अब मैं ये बात पूछूं आपको कि आपकी इस जमाने में 13 जमातें गई थी, कुल जमातें आपकी 13 गई है चिल्ले की या 4 महीने में, 2020 में और 21 में ये मिला करके अपनी 13 गई थी। ये 13 जमातों में हमारे जमात लेकर चलने वाले साथी कितने थे? वो तो याद होगा कितने हैं? 30 आदमी थे। कितने? मतलब बोलो, अपना बदले बेची ने फैसलो करवानो છે। 30 आदमी, કેટલા બાકી રહી ગયા? જમાતો લઈને ચાલવા વાળા 120, એમાંથી 30 નો ટાઈમ લાગ્યો, બાકીના 2018, 2020, 2021 માં ચિલ્લો બી નથી ને 4 મહિના બી નથી। શું કરી રહેલા છો ભાઈ? अल्लाह ने रहमत को हम मुतवज्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह उजाड़ेगा? आज तक अल्लाह ने हमें उजाड़ा है। हम जब भी बड़े हैं खुदा ने हमें आगे बढ़ाया है, वरना हमारी क्या हैसियत है? हम गांवड़िए लोग हैं, मैं भी और आप भी, लेकिन अल्लाह ने कहां कहां के मुल्कों में सफर कराया है। खुदा ने तुम्हारे घरों में आज से 50 साल पहले तुम्हारे घरों में क्या खाया जाता था और आज क्या खाया जाता है? तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ये सारी चीजें अल्लाह की मदद की बुनियाद, और शैतान इस मदद से हटाना चाहता है।
اجڑو گے نہیں، یہ بات طے ہے۔ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا آج تک کوئی اجڑا نہیں ہے اور کوئی اجڑے گا نہیں، خدا اسے ذلیل نہیں کریں گے، یہ طے ہے، پکی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دین کی محنت پر لگنے والا ایک بھی اجڑا نہیں۔ دنیا پر محنت کرنے والے، کارخانے والے، کمپنیوں والے یہ اجڑے ہیں جنہوں نے دیوالے نکالے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی محنت کرنے والا نہیں۔ اب شیطان ڈرائے گا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میرے رب کے پاس میں سب کچھ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک فیصلے کا مسئلہ ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ اس بنیاد پر اٹھو گے، ایک بھی آدمی باقی نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھروں میں رحمت کے کوئی گھر ہمارا باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے انسانیت کے لیے رحمت کے لانے کا، یہ موقع ہے اپنے گھروں میں رحمت کے لانے کا، اور یہ موقع ہے ہماری نسلوں کی زندگیوں میں امن اور رحمت کے لانے کا۔ کچھ اوقات ہوتے ہیں، ابھی یہ وہ وقت ہے، اس لیے میرے دوستو یہ پورا مجمع اپنی ذات سے اٹھو اور طے کرو، ہمت ہے 4 مہینے لگاؤ، ورنہ 20 اگست تک اگر آپ کو جولائی میں نکلنا ہے جولائی میں نکلو، بقرعید کے بعد نکلنا ہے بقرعید کے بعد نکلو، ابھی نکلنا ہے اسی مہینے میں ابھی نکلو، جماعتیں بنا کر، لیکن ایک آدمی اپنی ترتیب بناؤ، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، اب اٹھو اللہ کا نام لے کر، اللہ بس اور مت دیکھو، پیچھے مت دیکھو، دائیں مت دیکھو، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اتنا، جہاں آپ کھڑے ہوئے خدا کی رحمت کا ہاتھ آپ کو پکڑ لے گا اور اللہ چلائے گا۔ اب ہمت کے ساتھ بتاؤ، چلنے کے لیے 4 منٹ کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہونا شروع کرو، مت دیکھو ادھر ادھر، اللہ کی مدد کی بنیاد پر اٹھو، فیصلے کرو، اجڑو گے نہیں، خدا نے آج تک نہیں اجاڑا۔ ہم تبلیغ میں لگنے سے پہلے کیا کھاتے تھے اور آج ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے تھے اور ہم کیا آج پہنتے ہیں؟ کرو فیصلے۔ بہت بڑا مجمع ہمارا باقی ہے، اور جماعتوں کو لے کر چلنے والا مجمع باقی ہے، وہ ہمارے ساتھی جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو ماشاءاللہ جماعتیں لے کر کے چلتے ہیں۔ اس کے معنی یہ کہ اللہ کی یہاں یہ مقبول لوگوں میں ہے۔ کہاں کون سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹھ جاؤ گے؟ کرو ہمت، اور ہمت کرو، بار بار ہمت کرو، یہ موقع ہے، فیصلہ کراؤ اللہ سے، پھر بیٹھ کر آپ طے کرنا کب جانا ہے۔ صرف میں راج اللہ سے نہیں کہتا، کہاں ہے امریلی ہمارا، کہاں ہے ہمارا جیسر، دام نگر کہاں ہے؟ کرو، طے کرو، اور اتنا لمبا وقفہ تو کبھی نہیں دیا جاتا۔ اگر 20 اگست کو بھی آپ نکلتے ہیں تو کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے۔ اور ہمت کرو، اٹھو جلدی، اپنے نفس کو مارو اور اس نفس کا علاج خود کرو، خود کہو اسے، کیا ہوا ہے تجھے، کیوں بیٹھا ہے تو، کس پر تجھے بھروسہ ہے؟ کرو ہمت، اور ہمت کرو، اور ہمت کرو۔ اللہ بہت برکات کے ظہور کا فیصلہ کریں گے۔ اور اٹھو، اور اٹھو میرے بھائیو، اٹھو، تمہارے لیے کہہ رہے ہم، اس کا نفع تمہیں ہوگا، تمہاری نسلوں کو ہوگا، برکتیں تم کو دیکھو گے اور تمہاری نسل برکتوں کو دیکھیں گی۔ مسائل ہے چھوٹے بہت، آگے پیچھے کرو، اور کرو، اور اٹھو، اور اٹھو۔ یہ باہر والے مجمع میں سے وہ 1-2 اٹھنا شروع ہوں گے، یہ مجمع کی لائن لگے گی، اور ہمت سے اٹھو، کرو فیصلے۔ او میرے بھائیو، ہم تمہارے دشمن نہیں، خدا کی قسم ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے تمہارے لیے اپنی دعاؤں میں روتے ہیں۔ خدا اجاڑے گا نہیں، آباد کرے گا۔ کرو ہمت، اور اٹھو، اور اٹھو۔ ابھی بہت بڑا مجمع وہ ہے جس کا چہرہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بڑی محنت کو لینے کے لیے تیار ہے۔ گھبراؤ مت، نہیں اجاڑا اللہ نے۔ اور اس وقت میں اللہ گجرات سے بہت بڑا کام لے رہا ہے، بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ پورے ہندوستان کی ہمتیں واپس آ رہی ہیں، ان کی محنتوں کی وجہ سے مدارس کھل رہے ہیں، مکاتب کھل رہے ہیں، ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اور کرو ہمت، اور ہمت کرو، کرو فیصلے کرو، اپنے اللہ سے معاملہ کرو، ہم سے نہیں۔
تمہارے حالات کو اللہ جانتا ہے، تمہاری تنگی کو اللہ جانتا ہے، تمہارے مسائل کو اللہ جانتا ہے، جس حال میں تم کھڑے ہوں گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اس طرح کوئی مجمع ہے؟ اچھا، اب ایک کام کرو، ہمارا ساتھ دو گے؟ ارے بولو بیٹھنے والوں، ساتھ دو گے؟ ہمارے اس کام کو اجاڑنے کا سبب تو نہیں بنو گے؟ سب بیٹھے رہو، اور یہ ہمارے ساتھی جتنے ہیں یہ اپنی اپنی مسجد و جماعت کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرو، تاریخ طے کرو۔ بھائی چل میں تیار ہوں اپنے یہاں سے اپنی مسجد سے جماعت بنانی، اور تاریخ کے متعلق ہم آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ 20 اگست کے بعد نہیں، آخری تاریخ 20 اگست ہے، اس سے پہلے 1 اگست کو جانا ہے، بقرعید کا کر کے 25 جولائی کو جانا ہے، جب جانا ہے آپ ہمیں لکھ کر دے دیں، ہماری مسجد سے انشاءاللہ اتنے ساتھی ہم تیار ہیں اور مزید محنت کر کے ہم اپنی جماعت 16 تاریخ کو بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے؟ اب بیٹھو جلدی جلدی اپنی مسجد اور جماعت کا حلقہ بناؤ۔ دیکھو ایک بھی اٹھ کر نہ جائے، شیطان بہت اپنے